نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 8 میں ترجمۃ القرآن کی سیریز کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ کو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے بارے میں بتائیں گے، ان کی میننگ، تاکہ جب اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک یاد کرنے میں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلا ورڈ ہے از۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اسی طریقے سے سیکنڈ ورڈ ہے ایزا۔ ایزا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے۔ تھرڈ ورڈ ہے اما۔ اما کا مطلب بھی جب ہوتا ہے۔ لما۔ لما کا مطلب بھی جب ہوتا ہے۔ کلما۔ کلما کا مطلب جب بھی ہوتا ہے۔ مما کا مطلب جو کچھ ہوتا ہے۔ فا کا مطلب پھر ہوتا ہے، اور پس بھی ہوتا ہے، پس پہ سین پس والا پس اور پھر۔ اسی طریقے سے سما کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، اور ال کا مطلب تمام ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی عام اسم پہ لگتا ہے تو اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیجئے جس طرح ورڈ آل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ال جو ہے، ال کا مطلب تمام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، تمام تعریف ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ آپ اکثر کسی بھی بات پہ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہے، اللہ کا مطلب اللہ، تو اگر اللہ چاہے۔ اسی طریقے سے ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہے، اللہ کا مطلب اللہ، جیسا اللہ چاہے۔ اور اسی طریقے سے بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ۔ بل رانا بھی ایک وہ ہے، اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں اس کی۔ قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، 100% کنفرم، جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا قد افلح، تحقیق یا یقیناً، یہ دو ورڈ ہوتے ہیں قد کا۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، اسی طرح او کا مطلب بھی ہوتا ہے یا۔ لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، یا اتنا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ثما کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ۔ بئسا کا مطلب ہوتا ہے برا، اور بئسما کا مطلب ہوتا ہے بہت برا۔ سب سے زیادہ ہمارے جو ان ورڈز میں سب سے زیادہ جو یوز ہوتے ہیں وہ انا یوز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب۔ اور انا کی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ اس کا مطلب بے شک ہوتا ہے۔ انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور انا کا مطلب ہوتا ہے، انا کا مطلب بے شک، اور نا جب الف کے ساتھ آ گیا تو نا میں نے ضمیر بتائی تھی نا، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پروناؤن جس طرح وی یوز کرتے ہیں ہم، اسی طرح نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، ہم سب۔ تو انا بے شک ہم۔ اسی طریقے سے سیکنڈ ضمیر میں نے بتائی تھی یا۔ انی کا مطلب ہوتا ہے میں، یا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور انی ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انی بے شک میں۔ منا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، تو ہم سے، منا ہم سے۔ اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بار بار دہرا کے ان الفاظ کو یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے یہ یاد کر لیا تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے تراجم میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔